جی تو بنیادی انسانی حقوق کے حصول کا جو آئینی طریقہ کار ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ بنیادی حقوق کے حصول کا سب سے اہم ترین جو راستہ ہے وہ عدالتی کارروائی ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر جو اپنی حکومت کو مسلسل یہ احساس دلاتے رہنا کہ آئین پاکستان میں ہمیں کون کون سے بنیادی حقوق عطا کیے ہیں اور حکمت عملی کے کیا رہنما اصول طے کیے گئے ہیں، شہری جو ہیں وہ اپنے حقوق اور حکمت عملی کے اصولوں کو، جنہیں ہم پرنسپل آف پالیسی کے چیپٹر میں دیکھ سکتے ہیں آئین پاکستان میں، ان قوانین، پالیسیوں اور حکومتی عمل میں جو ڈھالنے کے لیے جو مسلسل ہم ایڈوکیسی کر رہے ہیں اور اس کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم کیا حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ بنیادی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو ہر پاکستانی کو بلا تفریق رنگ، نسل، جنس، علاقہ اور مذہب اور آئین کے جو تحت جو ہیں ہمیں قانون کے تابع حاصل ہیں، جنہیں آئین کے مختلف آرٹیکلز یعنی کہ آرٹیکل 7 سے لے کر آرٹیکل 28 تک تحفظ دیا گیا ہے تمام شہریوں کو۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو بنیادی حقوق کے تحفظات کیا ہیں؟ بنیادی حقوق کو مکمل آئینی تحفظ حاصل ہے۔ ان حقوق کو خود آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے سوا کسی طریقے سے محدود نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 8 کی روح سے ان بنیادی حقوق سے متصادم قوانین اور رسم و روایات کو غالطم قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ حکومت ایسا کوئی قانون وضع نہیں کر سکتی جو ان بنیادی حقوق سے متصادم ہوں۔ ایسا ہر قانون خلاف ورزی کی حد تک کالعدم ہوگا کسی فرد یا ادارے کی طرف سے ان حقوق کی خلاف ورزی کی صورت میں جو متاثرہ فرد ہے، متاثرہ فریق ہے، وہ داد رسی کے لیے عدالت میں جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ کس طرح سے داد رسی حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے بھی 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت مذکورہ حقوق میں سے کسی حق کے نفاذ کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتا ہے، جس پر عدالت فریقین کو سننے کے بعد متعلقہ شخص، مجاز ادارے یا حکومت کے خلاف مناسب حکم صادر کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 199 کے تحت متاثرہ شخص صرف اس وقت درخواست دے سکتا ہے جب کسی اور قانون کے تحت اس بنیادی حق کا حصول ممکن نہ ہو۔ تو میں آپ کو یہ بات یہاں واضح کر دوں کہ اگر کسی اور قانون کے تحت اپنا حق کوئی شہری لے سکے تو پھر وہ آرٹیکل 199 کے تحت نہیں آ سکتا۔ ایک اور ریمیڈی جو اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ اگر بنیادی حقوق میں سے کسی حق کے نفاذ کے سلسلے میں عوامی اہمیت کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت عدالت عظمیٰ میں براہ راست درخواست دائر ہو سکتی ہے، جس پر مذکورہ عدالت مناسب فیصلہ صادر کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ ایسی درخواست کوئی بھی شخص دائر کر سکتا ہے، خواہ وہ متاثرہ فریق نہ بھی ہو، لیکن وہ پبلک کی طرف سے ایک جو ہے وہ نمائندے کے طور پر درخواست جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے۔ ایسی درخواست بنیادی حقوق کے حوالے سے عوامی اہمیت کے کسی خاص مسئلے پر عدالت عظمیٰ جو ہے وہ از خود نوٹس بھی لے سکتی ہے۔ ایک اور کارروائی جو آرٹیکل 199 کی ذیلی شق بے اول اور ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 491 کی روح سے ہائی کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے دائرۂ اختیار میں زیر حراست کسی بھی شخص کو متاثرہ فریق کی درخواست پر عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کہیں زیر حراست شخص کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر حراست میں تو نہیں رکھا گیا، اور اگر اسے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے تو عدالت اسے آزاد کرنے کا حکم بھی جاری کرے گی۔
یہی اختیار ضابطہ فوجداری میں ترمیم کے ذریعے سیشن جج کو بھی دیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہنگامی حالت کے نفاذ کے صورت میں بنیادی حقوق کی معطلی بھی ہو سکتی ہے۔ ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کے دوران آرٹیکل 233 کے ضمنی آرٹیکل 1 کے تحت ملک میں ایسا قانون وضع کرنے یا کوئی عاملانہ قدم اٹھانے کا اختیار جو آرٹیکل 15، 16، 17، 18 اور 19 میں مذکورہ بنیادی حقوق یعنی نقل و حرکت کی آزادی، اجتماع کی آزادی، انجمن سازی کی آزادی، تجارت، کاروبار یا پیشے کی آزادی اور حق کے جائیداد کا تحفظ سے متصادم ہو، اس طرح اس آرٹیکل کے ضمنی آرٹیکل 2 کے مطابق ہنگامی حالت کے نفاذ کے دوران صدارتی فرمان کے ذریعے آئین کے حصہ دوم کے باب اول کی روح سے عطا کیے گئے حقوق میں سے ان حقوق کے نفاذ کے لیے جن کی صدارتی فرمان سے صراحت کی گئی ہو، عدالت سے رجوع کرنے کا حق معطل رہے گا۔ ایسا فرمان پورے پاکستان یا اس کے کسی حصے میں صادر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ بنیادی حقوق کی معطلی کی بات ہو رہی ہے، تو بنیادی حقوق کی معطلی کی صورت میں عدالتی چارہ جوئی کیا ہوگی، میں آپ کو تھوڑی سی یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ آئین پاکستان 1973 شہریوں کو بنیادی حقوق عطا کرتا ہے، جو کہ ہر شہری کو امتیاز سے رنگ و نسل کے حاصل ہوگی۔ کوئی اس طرح کا امتیاز نہیں ہوگا، جیسے کہ گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ، منصفانہ سماعت کا حق، غلامی، بگار وغیرہ کی ممانعت، دوہری سزا اور اپنے آپ کو ملزم گرداننے کے خلاف تحفظ، انسانی حرمت، نقل و حرکت کی آزادی، اجتماع کی آزادی، انجمن سازی کی آزادی، تجارت اور پیشے کی آزادی، معلومات کی آزادی، مذہب کی پیروی کی آزادی، مذہبی اداروں کے انتظام کی آزادی وغیرہ۔ اسی طرح حقوق جو جائیداد کا حق ہے، تحفظ، جائیداد کے تحفظ کا حق ہے، شہریوں سے مساوات، عام مقامات میں داخلے سے متعلق عدم امتیاز، ملازمتوں میں امتیاز کے خلاف زبان، رسم الخط اور ثقافت کے تحفظ کا حق۔ تو آئین پاکستان کے تحت دیے گئے حقوق میں سے کچھ حقوق عمومی مفاد عامہ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ باقی تمام جو حقوق ہیں وہ فرد واحد کے مفاد سے وابستہ ہیں۔ تاہم ان تمام بنیادی حقوق کے پامال ہونے کی صورت میں یا کسی حکومتی ادارے یا کسی فرد واحد کی طرف سے نفی یا خلاف ورزی کی صورت میں متاثرہ فریق آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت آئینی درخواست عدالت عالیہ میں دائر کر سکتا ہے۔ آئینی درخواست سے مراد عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کا وہ خصوصی آئینی حکم ہے جس کے تحت وہ بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے مناسب احکامات جاری کر سکتی ہے، جس میں عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ دونوں فریقین کو سننے کے بعد اور اپنے ثوابدیدی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے قانون کے مطابق متاثرہ فریق کو اس کے بنیادی حق کے بارے میں مناسب حکم جاری کرے گا۔ واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت متاثرہ فریق صرف اس وقت عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ میں درخواست دائر کر سکتا ہے جب کسی اور قانون کے تحت فوری اور مناسب دادرسی موجود نہ ہو۔ اب بنیادی حقوق کے نفاذ کے بارے میں عدالت کے جو اختیارات ہیں، دستور کے آرٹیکل 199 کے تحت متاثرہ فریق عدالت میں آئینی درخواست دائر کر سکتا ہے۔ ایسی آئینی درخواست جہاں بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہوں اور اس کے تحت کسی فریق کا بنیادی حق مجروح ہوا ہو، جیسے کہ حبس بیجا کے خلاف درخواست، حکم امتناعی یا حکم تاکیدی۔ اس کی تفصیل میں ابھی آپ کو بتاتی چلوں کہ عدالت ایسے تمام اختیارات اپنے علاقائی اختیار سماعت کے تحت کسی وفاق کے ادارے یا صوبے یا اس کے مجاز ادارے کے امور کے سلسلے میں فرائض انجام دینے والے کسی شخص کو ہدایت کر سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے سے اجتناب کرے جس کے کرنے کی اجازت اسے قانون نہیں دیتا۔
یا ایسا کام کرے جو قانون کی روح سے اس پر واجب ہے یا جس کے کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے۔ ایسے کوئی احکامات بھی دیے جا سکتے ہیں جس کے تحت کسی ایسے شخص کے فرائض کی انجام دہی کے دوران کوئی فعل یا کوئی کارروائی قانونی اختیار کیے بغیر کی گئی ہو اور کوئی قانونی حیثیت نہ رکھتی ہو۔ جہاں کسی شخص کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہو، ایسی صورت میں کسی بھی شخص کی درخواست پر زیر حراست شخص کو بذریعہ حکم پیش کیے جانے کا حکم دے سکتی ہے، تاکہ عدالت ذاتی طور پر اطمینان کر سکے کہ زیر حراست شخص کو قانونی اختیار کے بغیر یا کسی قانونی طریقے سے یا کسی غیر قانونی طریقے سے حراست میں نہیں رکھا گیا۔ کسی سرکاری عہدے پر فائز شخص کو حکم دیا جا سکتا ہے کہ وہ ظاہر کرے کہ وہ کسی قانونی اختیار کے تحت اس عہدے پر فائز ہونے کا دعوی دار ہے۔ عدالت عالیہ کسی بھی بنیادی آئینی حقوق کی پامالی کی صورت میں اس کے نفاذ کا حکم دے سکتی ہے۔ اس نفاذ کے لیے بھی عدالت عالیہ سے رجوع کرنے کا حق محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ حبس پیچا سے متعلق سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج کے اختیارات کیا ہیں۔ ضابطۂ فوجداری مجریہ 1898 کی دفعہ 491 میں ترمیم کے تحت ہر ضلع کی سطح پر سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج کو حبس پیچا کے معاملات میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی علاقائی حدود میں کسی بھی شخص کو اپنی عدالت میں حاضر کرنے کا حکم صادر کرے تاکہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک جو ہے وہ روا رکھا جا سکے۔ یہ بھی غیر قانونی حراست یا حبس پیچا کی ایک پروٹیکشن کے لیے یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اپنی علاقائی حدود کے اندر کسی بھی محبوس حبس پیچا میں رکھے گئے شخص کو چاہے کسی ذاتی حراست میں ہو یا کسی نیم سرکاری یا سرکاری حراست میں ہو، اس کو پیش کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے تاکہ اس کو غیر قانونی نظر بندی سے بچایا جا سکے۔ آئینی درخواست کن کے خلاف دائر ہو سکتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ متاثرہ فریق ایسی صورت میں درخواست دے سکتا ہے جب کسی اور قانون کے تحت داد رسی حاصل نہ کر سکتا ہو۔ آئینی درخواست سرکار یا اس کے اہلکار کے خلاف ہو سکتی ہے۔ آئین کے تحت درخواست ایسا شخص یا اتھارٹی صوبائی یا وفاقی حکومت کے زیر انتظام سیاسی وفاقی یا اس کے تحت کوئی مجاز ادارہ، کوئی عدالت، ٹریبیونل کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ کسی فرد واحد کی ذاتی حیثیت میں چارہ جوئی نہیں ہو سکتی۔ عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ یا وہ ٹریبیونل جو فوج سے متعلق ہو، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ کسی بھی حکمت عملی کے اصول کے تحت عدالت میں رٹ دائر نہیں کی جا سکتی۔ متاثرہ فریق کی جانب سے جو آئینی درخواست دی جا سکتی ہے، میں آپ کو وہ بتا دوں کہ عدالتی جورسڈکشن کے حوالے سے متاثرہ فریق جہاں کا رہائشی ہو، اگر وہ صوبے کے صدر مقام کا رہائشی ہو تو مرکزی بینچ میں آئینی درخواست دائر کر سکتا ہے، جیسے کہ عدالت عالیہ لاہور کی بینچ بہاولپور، ملتان اور راولپنڈی میں اجلاس کرتی ہے، تو عدالت عالیہ سندھ کا ایک بینچ جو ہے وہ کراچی کے علاوہ سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ میں بھی ہے، اور اسی طرح عدالت عالیہ پشاور کی اگر بات کی جائے تو ایبٹ آباد، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی عدالت عالیہ کے اجلاس ہوتے ہیں۔ عدالت عالیہ جو ہے بلوچستان کی ایک ہی جو ہے اس کا بینچ ہے۔ عدالت عالیہ کے فیصلے کے خلاف دستور پاکستان کے آرٹیکل 185 کے تحت عدالت عالیہ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اس کی ڈگریوں، حتمی احکام یا سزاؤں کے خلاف اپیل عدالت عظمیٰ میں دائر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ عدالت عظمیٰ کے اختیارات کیا ہیں۔ تو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اگر عدالت عظمیٰ محسوس کرے کہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی اہم نقطہ اٹھایا جائے
اور یہ مسئلہ عوامی اہمیت کا ہو تو عدالت عظمیٰ دستور میں دیے گئے حقوق کے مطابق ایسے معاملات کا فیصلہ کرنے اور ضروری احکامات جاری کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔